صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ صوم داؤدی کو کہتے ہیں۔ صوم داؤدی کسے کہتے ہیں؟ دن میں روزہ رات میں روزہ، دن میں روزہ رات میں روزہ، دن میں روزہ رات میں روزہ۔ یہ داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، رکھتے تھے صوم وصال، دن میں روزہ رات میں روزہ، کبھی کبھی سرکار رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے رکھ لیا، صحابہ کرام نے رکھ لیا، صحابہ کرام نے اب کمزوری کی وجہ سے صحابہ مسجد میں لیٹ گئے۔ سرکار پہنچے مسجد نبوی میں، دیکھا کمزوری سے سب لیٹے ہوئے ہیں، نقاہت بہت ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیوں اتنی کمزوری ہے؟ کیوں اتنا نقاہت ہے؟ کہا حضور صوم وصال رکھ لیا ہے، صوم داؤدی رکھ لیا۔ کہا کیوں رکھا؟ کہا حضور آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ رکھ رہے ہو نبی کو، تو سرکار کا جملہ سنیے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میں کہا کروں وہ کیا کروں، سبحان اللہ، جو میں کہا کروں وہ کیا کروں، سمجھے آپ؟ اب سرکار کا دوسرا جملہ سنیے، وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، ہے تم میں سے میرے مثل کوئی؟ ابھی تو ان ربی یطعمنی ربی ویسقینی ربی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ صدیق سرکار کے مثل نہیں، عمر سرکار کے مثل نہیں، علی سرکار کے مثل نہیں۔ علی جو ہے سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، تو چچا کے بیٹا بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جلدی بولو، جلدی بولو، بھائی ہوتا ہے نا۔ لیکن علی نے کبھی بھائی نہیں کہا، علی نے کبھی بھائی نہیں کہا۔ قرآن نے منع کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے میرے محبوب کسی کے باپ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، بولو باپ کا مرتبہ زیادہ ہے کہ بھائی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ جلدی بولو، اللہ نے منع کر دیا، تم میں سے میرے محبوب کسی کے باپ نہیں ہو سکتے۔ باپ کہنے سے منع کر دیا، ان ظالموں نے بھائی کہنا شروع کر دیا۔ سمجھنا کتنے بڑے گستاخ ہیں، کتنے بڑے بے ادب ہیں، سمجھنا۔ اور سنو، عبادت قبول جب ہوتی ہے جب ادب ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، من لا ادب لہ لا ایمان لہ، من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس علم نہیں، سمجھے آپ؟ تو سرکار فرماتے ہیں ابھی تو ان ربی یسقینی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور میں اپنے رب کے پاس رات گزارا کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، یہی عقیدہ مجھے رکھنا ہے کہ جب صحابہ نہ کہہ سکے، جب صحابہ نے کہا میں نے سرکار کے مثل کسی کو نہیں دیکھا، میں نے سرکار کو پہچانا ہی نہیں، وہی عقیدہ مجھے رکھنا ہے کہ میرے آقا ظاہر میں لباس بشر میں ہے، حقیقت میں اللہ کے نور ہے، حقیقت میں اللہ کے نور ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب دیکھیے جناب علی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھی، انگلیوں سے چشمہ جاری ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ندیاں پنجاب رحمت، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ اب آئیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، جلدی بولو، گناہ جاریہ، گناہ جاریہ، اور ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ۔ گناہ جاریہ یعنی وہ ثواب جو جاری رہے اور وہ گناہ جو جاری رہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بچہ جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے آگ کا انگارہ دیکھا اور وہ بڑھا آگے، اسے نہیں معلوم کہ اس آگ کے انگارے سے میں جل جاؤں گا، وہ تو سوچ رہا ہے کوئی اچھی چیز ہوگی، کھلاؤں ہوگا یا مٹھائی ہوگی، اٹھا کے منہ میں رکھنے جا رہا ہے، ماں پہنچی چلاتی ہوئی، اٹھا لیا گود میں، ہے نا، اٹھا لیا گود میں،
ایک مرتبہ دوسرا لڑکا دیکھا ایک بہت چمکتا ہوا چاقو رکھا ہوا ہے، اس نے اٹھایا، اب جا رہا ہے دانت ماجنے اس چاقو سے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے نا، اب آپ منہ میں رکھے گا، ایسے کرے گا، یہ بھی کٹ جائے گا، زبان بھی کٹ جائے گی، چہرہ گال بھی کٹ جائے گا۔ فوراً ماں دوڑی اور دوڑ کر کے چاقو کو چھینا، اس کے بدلے کھلونا پکڑا دیا۔ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کو اتنا شعور ہے، باپ کو اتنا شعور ہے کہ میرے بچے کو نقصان کیا کرے گا، بچے کو نہیں معلوم کہ نقصان کیا کرے گا۔ مسلمانوں، چمن میں تلخیوں کو بھی گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کارے تریاقی، بات ذرا سی ہو سکتا ہے آپ کو خراب لگ جائے، لیکن جس طرح سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ خطرات سے بچائیں اولاد کو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جلنے سے بچائیں اولاد کو، ایسے ہی عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کے ایمان کو بھی بچائے اور اپنی قوم کے عقیدے کو بھی بچائے، اپنے قوم کو خطرات سے بھی بچائے، اپنے قوم کو برے اعمال سے بھی بچائے، اپنے قوم کو تمام معاملات سے بچائے۔ اس لیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو سیدھی راہ بتائیں، اگر نہیں بتائیں گے تو وہ پیر سوکھ جائے گا، پھر وہ کس کے نیچے بیٹھیں گے؟ اور اگر عالم اپنی قوم کو نہیں بتائے گا تو قیامت کے دن اس کے بھی ہتکڑی لگ جائے گی اور وہ قوم بھی گرفتار ہو جائے گی۔ قوم سے پوچھا جائے گا مولانا نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ کہا کچھ نہیں بتایا، آئے چلے گئے، سمجھنا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں بتایا؟ ہمارے پاس جواب ہے کہ ہاں میں نے بتایا تھا۔ کیا گواہ ہے کہ بتایا تھا؟ یہ کرسیاں پیش کی جائیں گی، یہ شامیانہ پیش کیا جائے گا، یہ بلڈنگیں پیش کی جائیں گی۔ کیسے پیش کی جائیں گی؟ فَإِذَا أَرَادَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کے ہونے کا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا وہ شاہدی و مشہود، قسم ہے اس دن کی کہ جس دن گواہیاں گزاری جائیں گی، جس دن گواہیاں، جلدی بولو، جس دن گواہیاں گزاری جائیں گی۔ جہاں کھڑے ہو کے گناہ کیا ہے وہ زمین بولے گی، جہاں جس تخت میں بیٹھ کے گناہ کیا ہے وہ تخت بولے گا، اور جناب علی یہ ران بولے گی، یہ انگلیاں بولے گی، یہ آنکھ بولے گی، زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ آنکھ سے کہے گا بول اس نے کیا کیا، آنکھ بتائے گی۔ ہاتھ سے کہے گا بول اس نے کیا کیا، ہاتھ بتائے گا۔ پیر سے کہے گا بول یہ کہاں کہاں گیا، پیر بتائے گا۔ قرآن عظیم میں 30ویں پارے میں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس دن کی کہ جس دن حالتیں پلٹائی جائیں گی۔ دنیا میں جو بڑے باوقار دکھائی پڑتے ہیں اور جناب علی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ٹانگ پکڑ کے گھسیٹے جائیں گے، مالک گھسیٹا جائے گا، افسر گھسیٹا جائے گا۔ اگر لیبر پرہیزگار ہے تو وہ بہترین بلڈنگ میں بیٹھا ہوگا، وہ پوچھے گا حضور کیا ہو گیا؟ ارے کہا بیٹا تم ہی کامیاب ہو، میں فیل ہو گیا، میں فیل ہو گیا۔ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا قسم ہے اس دن کی جس دن حالتیں پلٹی جائیں گی، بدل دی جائیں گی، حالتیں دنیا کی اپوزٹ کر دی جائیں گی۔ وہ شاہدی وہ مشہود، قسم ہے اس دن کی کہ جس دن ایک دوسرے پر گواہیاں گزاری جائیں گی۔ اے مسلمانوں، گناہ جاریہ کیا ہے؟ وقت زیادہ نہیں ہے۔ گناہ جاریہ یہ ہے اگر کسی نے کسی کو شراب پینا سکھا دیا تو جب تک وہ پیتا رہے گا اور جب تک وہ دوسرے کو پلاتا رہے گا تب تک اس شروع والے پلانے والے کو گناہ ملتا رہے گا، قیامت تک گناہ ملتا رہے گا۔ اگر سٹا کھیلنا سکھا دیا تو وہ کھیلتا رہے گا، سکھانے والے کو قیامت تک گناہ ملتا رہے گا اور کھیلنے والے کو گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جوا کھیلنا سکھا دیا ہے، جوا کھیلنے والے کو گناہ ملے گا، سکھانے والے کو، جتنے لوگوں کو وہ سکھائے گا سب کا گناہ اس شروع والے سکھانے والے پر ملتا رہے گا، اور جناب علی کھیلنے والے کو گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ اس میک پینے والے جس نے اس میک پینا سکھا دیا ہے، سمجھنا جناب علی، اور وہ پی رہا ہے، اس پر گناہ پڑے گا، سکھانے والے پر گناہ پڑے گا، اور جب تک وہ دوسروں کو سکھائے گا وہ تیسروں کو سکھائے گا، وہ چوتھے کو سکھائے گا، یہ پہلے سکھانے والے کو سب کے گناہ کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا اور ہر ایک کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گالی دینا سکھا دیا، جس نے چوری کرنا سکھا دیا، جس نے گناہ کرنا سکھا دیا، قیامت تک کہ اس کو گناہ اس کا
فرما دے گا. سمجھنا دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط، آگ سے زیادہ طاقتور، تلوار زیادہ طاقتور، پانی سے زیادہ طاقتور، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز طاقتور ہے تو وہ مومن کا آنسو ہے. مومن کا آنسو ہے، مومن کا رونا ہے. سب سے زیادہ طاقت دعا میں ہے. سمجھ گیا؟ تو گناہ جاریہ سمجھ گیا نہیں؟ سمجھے نا؟ شراب کی حرمت قرآن پاک میں موجود ہے. ضروری بات ہے. بعض لوگ یہ کہیں کے گزر جاتے ہیں جس نے سکھایا ہے وہی ذمہ دار ہے. ایسا کچھ نہیں. حدیث شریف میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی کو سکھایا گناہ کرنا تو وہ جو گناہ کرے گا اس کو ملے گا. سکھانے والے کو سکھانے کا بھی گناہ پڑے گا، اور وہ گناہ کرے گا اس کے کرنے کا بھی گناہ پڑے گا، اور وہ دوسرے کو سکھائے گا اس کا بھی گناہ پڑے گا. وہ تیسرے کو سکھائے گا، سکھانے والے کو اس کا جو شروع میں سکھایا اس کو بھی گناہ پڑے گا. سمجھنا؟ حابیل نے قابیل کو قتل کیا. دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے اوپر پڑے گا. سب کا گناہ قابیل کے اوپر پڑے گا. متفقہ فیصلہ ہے. سب سے پہلے قتل جو ہوا ہے انسان کا وہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا ہے. سمجھ گیا؟ اور یہ گناہ قیامت تک اس کے اوپر پڑتا رہے گا. تو یہ بھول جائیے آپ. اگر آپ کو بچنا ہے کہ گناہ جاریہ سے بچ جائیں تو رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اور جتنوں کو سکھایا ہے ان کو آپ دین سکھا دیجئے، ان کو آپ ثواب سکھا دیجئے، تاکہ ان کے ثواب کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. آپ جب انسان میں فساد برپا ہونے لگے، فساد مطلب عمل کا فساد ہونے لگے، عمل سنتوں کو لوگ بھولنے لگے، شریعت کو لوگ بھولنے لگے، گناہ اور ثواب کو لوگ نہ سمجھ پائیں، اگر ایک بات کو کوئی بتا دے گا اور زندہ کر دے گا تو 100 شہید کا ثواب دیا جائے گا. کمیٹی کے لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ ان کے اس محنت سے بہت ساری باتیں عوام سن رہی ہے اور زندگی مل رہی ہے. سمجھنا؟ کس کو زندگی مل رہی ہے؟ نیکی کو زندگی مل رہی ہے. ہر حرف کے بدلے 100 شہید کا ثواب دیا جائے گا. مگر کمیٹی والے یہ نہ سوچیں اب ہم فری ہو گئے، ہم نے جلسہ کرا دیا، اب ہم چاہے وہ کریں، ہمیں تو ثواب مل ہی گیا ہے. ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا، عمل ان کو بھی کرنا پڑے گا. اس لیے جس کو اللہ جتنی زیادہ عزت دیتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ حساب لے گا. لہذا اے نوجوانوں، آج دنیا میں تم یہ جلسہ کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر تم یہ تہیہ کر لو اب ہم لوگوں کو نیک باتیں بتائیں گے تو دنیا میں بھی تمہیں عزت مل رہی ہے، آخرت میں بھی سربلندی مل جائے گی، آخرت میں بھی عزت مل جائے گی. آپ ذرا غور کیجئے، قرآن پاک کی حرمت، قرآن پاک میں شراب کی حرمت موجود ہے. قرآن پاک میں شراب کا حرام ہونا موجود ہے، اور قرآن پاک کی حرمت اور عزت ہم لوگوں پر فرض ہے. قرآن پاک کی حرمت کرنا یعنی عزت کرنا ہم لوگوں پر فرض ہے. جب حرمت کا تعلق قرآن سے ہوگا تو اس کا معنی عزت کے ہوگا، اور جب حرمت کا تعلق شراب سے ہوگا تو اس کا معنی حرام کے ہوگا. اس کا معنی کیا ہوگا؟ حرام. ارے سن نہیں رہے ہو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام کہا جاتا ہے عزت والی مسجد، حرمت والی مسجد. سمجھ گیا؟ اور شراب حرام ہے یعنی گناہ ہے. قرآن پاک میں شراب کی حرمت، قرآن پاک میں جوئے کی حرمت، قرآن پاک میں سکے کی حرمت، قرآن پاک میں اسمیک کی حرمت، قرآن عظیم میں گالی کی حرمت، قرآن عظیم میں چغلی کی حرمت، قرآن عظیم میں مخبری کی حرمت، قرآن عظیم میں جناب. اور اگر کوئی مسلمان کسی مومن کی مخبری کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ مسلمان گرفتار ہوتا ہے اور اس کی بے عزتی ہوتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، میرے سرکار کو تکلیف ہوگی. اس لیے اللہ، اس کے رسول، اللہ اس کے محبوب اتنی محبت آپ سے کرتے ہیں. اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں آپ سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ محبت اللہ آپ سے کرتا ہے. بولو، جب ایک بیٹا جیل جائے گا اماں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جلدی بولے. پولیس کی لاٹھی ایک بیٹے پر پڑے گا تو اماں روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ جلدی بولو، جلدی بولو.
اور اللہ رب العزت کے بندوں کو جب تکلیف ہوگی، سرکار کی امت کو تکلیف ہوگی، بولو حضور کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سرکار کو تکلیف ہوگی، اور کوئی مسلمان مخبری کر کے مسلمان کا اور اس پر لاٹھی برسوائے تو نبی کو جواب کیا دے گا؟ اللہ کو جواب کیا دے گا؟ رسول کا جواب کیا دے گا؟ دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو اس کو مخبری کہتے ہیں، مخبر واجب القتل ہوتا ہے۔ اگر اس نے دین کے بارے میں مخبری کی، اسلام کے بارے میں مخبری کی، کسی مومن کی صحت کی مخبری کی تو وہ واجب القتل ہوگا۔ اور وہ جناب علی، ایک مرتبہ میں نے اپنے یہاں کے رمضان میں نکالا تھا کہ مخبر جو ہوتا ہے اگر وہ دین کے بارے میں مخبری کرتا ہے، اسلام کے بارے میں مخبری کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں جو ہے چاقو رکھا ہے؟ آپ تو ہمارے دوست تھے، آپ پر مجھے بھروسہ تھا، آپ نے جا کے چائے پی کر کے بتایا، جا کے سموسہ کھا کے بتایا، اور اس کی نظر میں آپ بھی وفادار نہیں، گالی دے رہا ہے کہ بتاؤ یہ اپنی قوم کا غدار ہے اور ہم سے بتا گیا ہے، سمجھنا نہ اس کی نظر میں آپ صحیح، اور جب دنیا والوں کی نظر میں صحیح نہیں، بولو اللہ اس کے محبوب کی نظر میں صحیح نہیں۔ ارے آپ کو شکایت کرنا تھا عالم سے کرتے، اپنے دوست کو پکڑتے لے جاتے عالم کے پاس، حضرت ان کے اندر یہ آئے ہوئے ان کو سمجھا دیجیے، کیا خیال ہے آپ؟ جلدی بولو، جلدی بولو، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری ملت کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارے اندر سدھار نہیں ہوا تو کب سدھار ہوگا؟ کس دور میں سدھار ہوگا؟ کیسے معاملات میں سدھار ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو شراب کی حرمت قرآن میں ہے، جوئے کی حرمت قرآن میں ہے، گالی کے گناہ کا بیان قرآن میں ہے، سمجھنا، اور جناب علی چوری کی حرمت قرآن میں ہے، اور جناب علی چوری کے بارے میں، غیبت کے بارے میں باقاعدہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجسسوا ولا یغتب، نہ کسی کے عیب کو ڈھونڈو اور نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کے عیب کو ڈھونڈو نہ کسی کی غیبت، جلدی بولو کرو۔ یہ قرآن عظیم میں اللہ نے آرڈر کیا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کریں، اپنے سرکار کی فرما برداری کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے سرکار کو راضی کریں۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر میرے سرکار اپنے ہو گئے تو میرا رب اپنا ہو جائے گا، اگر میرے سرکار راضی ہو گئے تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اے نوجوانوں اپنے رب کو راضی کرو، اپنے سرکار کو راضی کرو۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ان سے نہ بتاؤ بلکہ اپنے عالم سے بتاؤ، اس کے ذمہ دار سے بتاؤ، تم دوست ہو تم اس کو سمجھاؤ، سمجھنا تمہیں ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پہ تمہیں ثواب ملے گا، ایک ایک جملے میں ثواب ملے گا، اور وہ سدھر گیا عمل کرے گا اس کے عمل کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، اور ایک ایک حرف پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سمجھنا آپ اپنی زندگی کو خود بھی سنوارو، اپنے نوجوانوں کی زندگی کو سنوارو، سمجھنا پتہ لگاؤ، اگر کوئی مخبر ہو تو اس کو سمجھاؤ بھائی آپ میرے بھائی ہو، آپ میری خبر دشمن کے ہاں دیتے ہو، آپ ہم کو خبر دیں گے ہم برباد ہو جائیں گے تو تمہاری حفاظت کون کرے گا، ہم برباد ہو جائیں گے تمہاری مدد کون کرے گا۔ لہذا اگر ہمارے اندر کمی ہے تو لیکن ہمارے دشمن سے ہماری خبر نہ کرو، کہ دشمن سے خبر کرو۔ وہ جناب علی 118 کیس لگا دے، کوئی کچھ نہیں نکلا لیکن اپنے طرف سے لگا کے کیس بنا دیا۔ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ جلدی بولیے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیہ۔ سنو، کے ساتھ سنو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا پڑ گیا،
قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا پڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعائیں کی، اعلان کر دیا لوگوں سے دعا کرو، بہت دعا کی گئی مگر پانی نہیں برسا۔ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 12 لہٰذ سوکھا پڑا ہے اور علاقہ تباہ ہو رہا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتا تھا نا، ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی، اللہ رب العزت اپنے موسیٰ سے کلام کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ دعا اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہے کہ تمہارے شہر میں ایک مخبر ہے، تمہارے شہر میں ایک مخبر ہے، ایک چغل خور ہے۔ چغل خوری کو تو مخبر کہتے ہیں، ایک چغل خور ہے، ایک مخبر ہے۔ تو کہا پروردگار وہ کون ہے؟ کہا میں خود ہی منع کروں، میں خود ہی چغلی کروں فلانا۔ تو اللہ نے کہا ایسا ہے موسیٰ اعلان کر دو، سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ چغلی کرنے والا، ایک دوسرے کو لڑانے والا بیٹھے ہیں، بات کیا، اب گئے دوست سے کام میں نے لگا دیا ہے، کل دیکھنا ٹھنے گی، کل دیکھنا کیسی ٹھنتی۔ اب وہ جناب علی آگ لگا کے جمال و دور کھڑی، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ نیت باندھے کھڑے ہیں۔ اب کہنے کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ ارے تمہیں نے آگ لگائی، تمہیں کہہ رہے ہو کیا ہوا؟ سمجھنا یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ قرآن عظیم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایسے آدمی کا حج قبول نہیں ہوتا، ایسے آدمی کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، ایسے آدمی کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کو دے دیا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ جس کی وہ برائی کرتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوال کرو مولانا صاحب آپ لوگ وہمیوں کی برائی کرتے ہو، آپ کے صدقے کا حال کیا ہوگا؟ آپ کی نماز کا حال کیا ہوگا؟ آپ کے روزے کا حال کیا ہوگا؟ آپ کی زکوٰۃ کا حال کیا ہوگا؟ ارے سنو، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ایسے دشمن پیغمبر کی توہین کرنا فرض ہے، فرض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو پہچانے گا کیسے؟ صلح کلی ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، نماز بھی پڑھے گا، دشمن نبی کے ساتھ بھی بیٹھے گا، نماز بھی پڑھے گا، حسین کے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھے گا، نماز بھی پڑھے گا، اور حضرت سرکار دو عالم کے میلاد کے دشمن کے ساتھ بیٹھے گا۔ سرکار کا فرمان ہے جو عمر کے اور صدیق کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کی، اس کے نبی کی اور اس کے فرشتوں کی 1 کروڑ لعنت ہوتی ہے۔ جو صدیق کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو، جو عمر کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہو، اور جو نبی کو کہے، جو نبی کو بڑا بھائی کہے، جو نبی کے علم غیب کو شرک کہے، جو نبی کے موجود ہونے کو جناب علی کفر کہے، کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی موجود ہیں وہ کافر ہیں، بولو اگر اس سے ہوشیار نہیں کیا جائے گا تو ایمان بچے گا؟ جلدی بولو، نہیں بچے گا۔ سمجھنا، ذرا غور کرو۔ تو سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ دشمن کی پہچان کرا دی جائے، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ دشمن کی توہین کی جائے، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ دشمن کی ذلت کی جائے، تاکہ ہمارا مسلمان یہ محسوس کرے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری بھی بے عزتی یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی۔ یہ فرض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے یہ۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ ان لوگوں نے ڈھونڈ رکھا ہے، وہاں لوگ غیبت کرتے ہیں، وہاں لوگ غیبت کرتے ہیں، اور قرآن نے غیبت سے منع کیا ہے، یعنی ہماری برائی کا بیچارہ سوچتا ہے کوئی ایسی ترکیب لگاؤ کہ پبلک جو ہے یہ سوچے ہاں ہر بات تو صحیح، برائی نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، اگر برائی نہیں کرنا چاہیے تو اللہ نے تبت یدا کیوں نازل فرمائی؟ اگر برائی نہیں کرنا چاہیے تو اللہ نے غزوہ احد اور بدر کے متعلق آیت کفاروں کی رد میں کیوں نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم بے ایمانوں سے دوستی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم بے ایمانوں سے تعلق نہ رکھا کرو۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اتباع کرو اللہ کی اور اس کے محبوب کی اور شیطان کے راستے پر نہ چلو ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے سمجھ گیا تو اللہ نے جگہ جگہ پر بے ایمانوں کے پاس بیٹھنے سے روکا دوستی کرنے سے روکا ان کے ساتھ کھانے پینے سے روکا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر مر جائیں تو جنازے نہ جاؤ اگر بیمار ہو دیکھنے نہ جاؤ اگر جناب علی آپ ذرا غور کرو سرکار نے اپنے چچا کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا جلدی بولو جلدی بولو اپنا چچا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا صدیق اکبر نے خاندان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا عمر نے خاندان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا علی نے خاندان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا میرے سرکار نے خاندان چھوڑا کہ نہیں چھوڑا بولو میرے سرکار کے خاندان سے تمہارا خاندان زیادہ افضل ہے میرے سرکار کے خاندان سے تمہارا خاندان زیادہ بہتر ہے جب میرے مصطفیٰ نے دین کی بات آ گئی اسلام کی بات آ گئی اللہ کی بات آ گئی تو اپنا خاندان چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا رشتہ دار چھوڑ دیا عزیز و اقارب چھوڑ دیا پتہ یہ چلا اگر تمہیں مومن رہنا ہے تو نبی کے خاطر ان کو چھوڑنا پڑے گا جو نبی کے گستاخ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو اللہ کے عظمت کے گستاخ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو امام حسین کے گستاخ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو گیارہویں کو حرام کہتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو چادر کو شرک کہتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو شہادت نامے کو حرام کہتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو شربت کو شرک کہتے ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا جتنے باطل فرقے ہیں اور اگر کوئی مولوی کہے کہ مصلحت کے تحت تعلق رکھنا چاہیے تو اس مولوی کو چھوڑنا پڑے گا اگر کوئی مولوی کہے کہ مصلحت کے تحت تعلق رکھنا چاہیے تو اس مولوی کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ وہ مولوی تو سڑ ہی گیا ہے اس کے ساتھ رہو گے تم بھی سڑ جاؤ گے پان کا تمولی جو ہوتا ہے سویرے کے ٹائم خراب پان کو نکال کے پھینک دیتا ہے پوچھو کہے نکال رہے ہو کہا اچھا پان رہے گا یہ بھی سڑ جائے گا اچھا ٹماٹر رہے گا خراب کے ساتھ وہ بھی سڑ جائے گا لہٰذا ایسے مولوی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم بھی سلا کلی ہو جاؤ گے تم بھی پلپلے ہو جاؤ گے تم بھی بیکار ہو جاؤ گے اسلام میں مصلحت نہیں چلا کرتی ہے اسلام میں قرآن کا حکم چلا کرتا ہے اسلام میں قرآن کا آرڈر چلا کرتا ہے اسلام میں شریعت کا آرڈر چلا کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے دنیا بھر کی مکر و فریب کرنا آج کا دور ایسا نہیں ہے آج کا دور ایسا نہیں ہے آج کا دور ایسا نہیں ہے ارے کون سے دور میں مسلمان زیادہ رہے بدر اٹھا کے دیکھ لو احد اٹھا کے دیکھ لو خیبر اٹھا کے دیکھ لو حنین اٹھا کے دیکھ لو اور جناب علی فتح مکہ اٹھا کے دیکھ لو سارے معاملات اٹھا کے دیکھ لو ہر جگہ پر یہ رہا کہ جعل حق لگا کربلا اٹھا کے دیکھ لو سمجھ گیا کبھی جو ہے ہمیشہ یاد رکھو مصلحت اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے دوستی اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے محبت ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے جو جس کا ایمان نہیں ہے وہ ہمیں کیا بے شک اب سنو بڑے غور سے سنو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک آدمی آپ کا بالکل پکا دوست ہے کیسا دوست ہے پکا دوست ہے ساتھ میں کھاتا ہے ساتھ میں پیتا ہے ساتھ میں اٹھتا ہے ساتھ میں بیٹھتا ہے ایک روز اس کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کے باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹھا ہے اب اس سے دوستی آپ کی کتنی رہے گی بولو رہے گی دوستی بہت قریبی ہے تو آپ کیا کہو کیوں یار مکر فریب کرتے ملا مجھے تم ہمارے دشمن کے ساتھ بیٹھے تھے تم ہمارے دشمن کے ساتھ بیٹھے تھے تمہیں ایسا کرنا چاہیے اب اگر نہیں بولو گے اس کا کوئی احسان آپ کے اوپر ہے تو اپنے بچوں سے کہو گے دیکھو وہ آتا ہے نا ہمارے یہاں وہ ہمارے یہاں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے میرا دوست ہے لیکن آج کے بعد تو لوگ ہوشیار ہو جانا وہ دوست نہیں ہے وہ پکا دشمن ہے میرے دشمن سے دوستی رکھتا ہے میرے فلاں دشمن سے دوستی رکھتا ہے اے مسلمانوں اسلام اور کفر کا مارکا ہو رہا ہے بے شک بے شک اسلام اور کفر کا مارکا ہو رہا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے بغل میں نبی کا دشمن کھڑا ہے آپ کے بغل میں حسین کا دشمن کھڑا ہے
آپ کے بغل میں صدیق اکبر کا دشمن کھڑا ہے، بولو اللہ کی مدد ہوگی؟ جلدی بولو بولو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک شخص صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، میرے سرکار مسکرا رہے ہیں، میرے سرکار مسکرا رہے ہیں۔ جب صدیق نے جواب دینا شروع کر دیا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا، اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اب میں جواب دینے لگا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا صدیق، جب وہ تمہیں کہہ رہا تھا تو فرشتوں کی ایک بھیڑ اس پر لعنت کر رہی تھی، فرشتوں کی ایک بھیڑ اس پر لعنت کر رہی تھی، لیکن اب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتوں نے کہا اب تو یہ خود ہی جواب دے لیتے ہیں، چلو چلا جائے۔ تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ صدیق تنہا تھے اور صدیق کی مدد میں تمام فرشتے تھے، اب صدیق نے تنہا جواب دیا تو سب چلے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اللہ کی مدد رکھنی ہے تو نبی کا وفادار بننا پڑے گا اور وفاداروں کو ساتھ میں لینا پڑے گا۔ سمجھنا؟ ایک بات، دوسری بات سنو پہلے۔ اب اس وقت کیا کہتے ہیں معلوم؟ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، جان خطرے میں ہے، ایمان جان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، سب ایک ہو جاؤ، سب کو بلا لو۔ اے مسلمانوں، بولو تمہارا ایمان یہ ہے کہ اللہ جیسا چاہے گا ویسا ہوگا؟ جلدی بولو جلدی بولو۔ تقدیر ایک چیز ہوتی ہے، اگر اللہ نے جان لکھ دی ہے کہ جان فلاں کے ہاتھ سے جائے گی، فلاں کے تلوار سے مرے گا تو بولو ویسے ہی ہوگا نا۔ اگر لکھ دیا ہے کہ کینسر میں مرے گا تو بولو ویسے ہی ہوگا نا۔ اگر لکھ دیا ہے اللہ نے ٹی بی میں مرے گا تو بولو ویسے ہی ہوگا نا۔ اگر لکھ دیا ہے کنویں میں گر کے مرے گا تو بولو ویسے ہی ہوگا نا۔ اگر لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بخار میں مرے گا تو بولو ویسے ہی ہوگا نا۔ تو جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کنڈیشن طے کر دی ہے، جو حالات طے کر دیے ہیں ویسے ہی ہونا ہے، تو جب اللہ نے تقدیر میں طے کر دیا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، لکھ کر کے قلم سوکھ چکا ہے، تو اگر ہمارے تقدیر میں موت لکھی ہے تو کیا کوئی وہابی بچا لے گا؟ کوئی دیوبندی بچا لے گا؟ کوئی ملا بچا لے گا؟ کوئی تبلیغی بچا لے گا؟ ارے سنو، جس وقت مرنا ہوگا، جس بہانے سے موت آنی ہوگی اسی بہانے سے موت آئے گی۔ ارے اپنا ایمان بچا لے، کسی بے ایمان سے دوستی نہ کر، موت کے ڈر کے مارے۔ اللہ تیرا محافظ ہوگا، اللہ حفاظت کرے گا، وہ محافظ حقیقی، وہ محافظ حقیقی ہے۔ موت کا ڈر دکھا کر کے وہابی اپنے جال میں پھانستا ہے، موت کا ڈر دکھا کر کے تبلیغی اپنے جال میں پھانستا ہے، اور یہ کچھ بعض سنی کہنے والا مولوی، اور یہ دکھا کر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے دور میں کیسے حالات تھے؟ ایک طرف 22,000 فوج کھڑی ہے، امام حسین 70 ہیں، 72 ہیں، 82 ہیں۔ خدا کی قسم، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو جہاں چاہتے، جس عہدے پر چاہتے اس عہدے پر رہتے، لیکن اسلام کا وقار ختم ہوتا، اسلام کی آبرو ختم ہوتی، اسلام کا امان اڑ جاتا۔ لہذا امام حسین نے مصلحت سے کام نہیں لیا، جان دیا ایمان کو بچایا، جان دیا اسلام کو بچایا، جان دیا قرآن کی عظمت کو بچایا، جان دیا قیامت تک کے لیے یہ ذہن دے دیا کہ اگر تم تنہا ہو اور ظالم تمہارے سامنے فوج جرار لیے کھڑا ہے تو اس سے ڈرو نہیں، بلکہ اپنے آپ کو قربان کرو اور ایمان کو بچاؤ۔ یہ سبق کربلا والوں نے دی ہے۔ لہذا یہ جو بھینس بھینسا دونوں سے دودھ نکالتے ہیں وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں، ان کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے، سمجھنا۔ لہذا یہ ایمان رکھو، دودھ خالی بھینس دیتی ہے، بھینسا نہیں دیتا، سمجھنا۔ ایمان یہ رکھو، خالی مومن سے دوستی ہونی چاہیے، غیر مومن سے دوستی نہیں ہونا چاہیے، چاہے اسلامی لباس میں ہو، چاہے غیر اسلامی لباس میں ہو، چاہے جس لباس میں ہو، سمجھنا۔ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، زمین پروردگار کی ہے، آسمان پروردگار کا ہے، ستارے پروردگار کے ہیں، ہوائیں پروردگار کی ہیں، دنیا پروردگار کی
کی ہے, سب کچھ پروردگار کا ہے, سب کچھ اس کے محبوب کا ہے, سب کچھ اللہ اس کے رسول کا ہے. جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر پائے گا. اور اس کے ہونے کے لیے کسی اس کے دشمن سے دوستی نہ کرو, ورنہ وہ تو تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گا, تمہاری مٹی پلید الگ سے ہو جائے گی. سمجھنا, اگر مر گئے کہیں اور کسی وہابی کے ساتھ لاش پائی گئی تو فرشتے رپورٹ لگا دیں گے کہ یہ تو بے دین کے ساتھ مرا ہے, لہذا خود تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی ڈوبیں گے. وہ تو ڈوب ہی گیا, تم کو بھی ڈوبو دیا اس نے لے جا کر کے. سمجھنا, محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو. سیدنا محمد وسلم. آج جتنے گناہ دنیا میں پائے جاتے ہیں, جوا کا گناہ, شراب کا گناہ, چوری کا گناہ, زنا کا گناہ, سٹے کا گناہ, پیغمبر کی شان میں گستاخی کا گناہ, بولو پایا جاتا ہے؟ ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ اسی پہ تقریر ختم کر دوں گا. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں سوکھا پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ قرآن عظیم میں یہ واقعہ موجود